بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پر اپنی کیمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کے مختلف علاقوں میں انہوں نے جلسوں کا آغاز کر دیا اور تنقید کے نشتر وہ چلا رہے ہیں مسلم لیگ نواز پر۔ مسلم لیگ نون کو انہوں نے جو ہے وہ نشانے پر رکھا ہوا ہے اور ایک ایک بات پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ کاؤنٹر دے رہے ہیں مسلم لیگ نواز کو۔ ایک طرف ایک بات آتی ہے، ایک آرگیومنٹ آتا ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، بلاول صاحب اپنی کسی پریس کانفرنس میں یا جلسے میں اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کاؤنٹر کرتے ہیں۔ تو اس کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ پیپلز پارٹی تو باقاعدہ طور پر انتخابی کیمپین کا آغاز کر چکی ہے، تحریک انصاف کو کب اجازت ملے گی کہ وہ باقاعدہ طور پر کیمپین کا آغاز کر سکے۔ سیکنڈلی، مسلم لیگ نواز انہوں نے ایک جلسہ تو کیا 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی پر، لیکن اس کے بعد نون لیگ اس طریقے سے ہمیں جلسے کرتی نظر نہیں آ رہی، پبلک میں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کب مسلم لیگ نواز انتخابات کے حوالے سے پبلک میں جائے گی؟ اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان صاحب۔ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ تنقید کر رہے ہیں بار بار مسلم لیگ نواز پر، اور مسلم لیگ نون ان کی تنقید کے اوپر اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر رہی۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں انہوں نے کیا کر لیا ملک کے لیے جو وہ اب کر لیں گے، کسی نئے کو جو ہے وہ چانس دینا چاہیے۔ اور ان کی یہ جو ساری تنقید ہے، نون لیگ اس وقت ریئیکٹ نہیں کر رہی، لیکن کہیں نہ کہیں تو ان کی تنقید کسی نہ کسی کے دل میں تو گھر کر رہی ہوگی۔ کیا کہیں گے آپ سر اس پر؟ 2-3 باتیں ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بلاول صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر وضاحت انہوں نے یا ان کی جماعت نہیں دینی ہے، لیکن انہوں نے غالباً یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس الیکشن میں ان کی نظر میں سب سے بہترین جو عوام کے پاس جانے کا ان کے پاس طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی نوخیزی کا بار بار ذکر کریں کہ ان کی عمر کم ہے اور باقی لوگ بزرگ ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ پھر جب ڈسکشن ہوگی تو ہم سب کے سامنے ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا سندھ میں 15 سال کی جو حکومت ان کی مسلسل رہی ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ کیا پاکستان کے عوام کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے صحت میں کیا کیا ہے اور انفراسٹرکچر میں کیا کیا ہے اور لا اینڈ آرڈر میں کیا کیا ہے، جو سندھ کے شہر ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ہے، تو وہاں پھر ان کا جو دامن ہے وہ خالی ہے۔ تو لہٰذا وہ اس پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہنا کہ جی کسی نے کچھ نہیں کیا اور ہم نہیں کریں گے۔ واضح طور پر جو 2013 سے 18 تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہ پاکستان کی سب سے کامیاب الحمدللہ منتخب حکومت تھی، جس میں بیک وقت جو 5 بڑے سنجیدہ ایشوز تھے وہ حل کیے گئے۔ سب سے پہلے تو دہشت گردی سے جنگ کی گئی اور اس کو معاملہ حل کیا گیا، بعد میں رد الفساد بھی ہوا، دوسرا آپریشن تھا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ مہنگائی میں کمی کی، 18% سے اس کو ہم 2.8% پر لے کر گئے۔ اس کے بعد ہم نے لوڈ شیڈنگ، بجلی اور گیس دونوں کی ختم کی الحمدللہ۔ کراچی کو پرامن کیا، بہت بڑا ایشو تھا یہاں ٹارگٹ کلنگ کا۔ اور فائنلی جو سی پیک کا آنا تھا پاکستان کے مستقبل کے لیے، تو لہٰذا کسی ایک منتخب سیاسی حکومت کا بلکہ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کریڈٹ لیتے کہ دیکھیں منتخب حکومتیں بھی کام کرتی ہیں اور منتخب حکومتیں بھی عوام کو ڈیلیور کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک خاص زاویے سے حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ انتخاب کا موسم ہے اور اس طرح کی تمام جو تقریریں ہیں وہ ہم سنیں گے، لیکن پاکستان کے عوام جانتے ہیں، کوئی بھی شخص جو سندھ سے پنجاب میں آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا انفراسٹرکچر کا فرق ہے، صحت کی سہولیات کا فرق ہے اور فرق ہے۔ ایک بات جو انہوں نے کی، اس میں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے، میں 1 منٹ اور لوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو ایشو 18ویں ترمیم کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صوبوں کو ہمیں اتھارٹی دینی ہے، صوبوں کو ہم نے جو اختیارات ہیں ان کا جو ارتکاز ہے اس کو کم کرنا ہے۔ سارا ایشو جہاں بھی اٹھے گا وہ 9th ایوارڈ کا اٹھے گا، اور اس میں پھر ایشو صرف 1-2 ہیں کہ اگر وفاق جس پر بہت سارے قرضوں کا بوجھ ہے، اس نے پھر بیک وقت آزاد جموں کشمیر کو بھی چلانا ہے، اس نے ہمارے جو سابق ٹرائبل ایریاز ہیں ان کی بھی فنڈنگ کرنی ہے، گلگت بلتستان کو بھی فنڈ کرنا ہے، اور تمام جو سارے وفاق کے بڑے سنجیدہ معاملات ہیں
تو لہٰذا یہ کام تو انشاءاللہ جو آنے والی پارلیمان منتخب ہوگی فروری میں. خرم صاحب میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں بار بار اس بات کو چھیڑ رہے ہیں؟ آپ لوگ اس کے اوپر بیان بازی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے، تو اس بات کا اس موقع پر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ کہیں اس کو انتخابی بیانیے کے طور پر تو نہیں لے کر چلنے کا ارادہ رکھتے؟ یہ معاملہ وفاق کا چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے، جو بھی اگلی حکومت پاکستان کے عوام چاروں صوبوں میں منتخب کریں گے ان سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. اب 9th NFC ایوارڈ کی جو بات کرتے ہیں تو اس میں چاروں صوبوں نے مل کر خیبر پختونخوا کے لیے ایک ایکسٹرا پرسنٹیج کچھ حصہ جو ہے وہ دیا گیا تھا اس کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. یہ 2009 کی بات میں کر رہا ہوں، اب 2023 ہے اور 24 ہونے لگا ہے. اور اس طرح پنجاب نے تقریباً کوئی 3/4 کا جو وفاقی مالیات کا ہے جو اس کا حصہ تھا وہ بلوچستان کو دیا تھا. بلوچستان کی جو ایک تاریخی اس میں انڈر ڈیولپمنٹ ہے یا ترقی کی کمی ہے، تو جو 9th NFC ایوارڈ ہے اس کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں. اور یہ سارے معاملات چونکہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ ایک ہی ملک کا حصہ ہیں، تو لہٰذا سب کو مل کر ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی. تو اس کے لیے تو سب حکومتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور سابق حکومت کے برعکس کسی کو ڈاکو، چور، کافر، غدار کہنے سے ایسے سنجیدہ معاملات کبھی حل نہیں. خرم دستگیر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ بلاول صاحب کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ نوجوان ہیں اور وہ صرف اسی پوائنٹ کو پبلک میں لے کر جا رہے ہیں، اور یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، اس ملک کی زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو اگر وہ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی غلط چیز نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میاں صاحب کی واپسی پر آپ لوگوں نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسہ کیا، اس کے بعد مسلم لیگ نواز اب تقریباً ہمیں خاموش نظر آ رہی ہے، پبلک پلس آپ لوگ نہیں لے رہے، بلاول صاحب جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں جلسے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ لوگ کب نکل رہے ہیں پبلک میں؟ آپ لوگ تو صرف اس وقت پیشیاں بھگت رہے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے سے، صرف وہاں پر ہمیں اگریسو نظر آ رہی ہے نون لیگ. جی پہلے تو میں ایک دفعہ پھر صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 18ویں آئینی ترمیم پر کوئی اختلاف نہیں. جو آئین کے اندر ترمیم کی گئی تھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو سارا کا سارا نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر ہے، جس پر کمیشن بنے گا تو ہم بھی پوری طرح مسلم لیگ بھی 18ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بھی موقع دیا تھا، میں نے اس کے لیے ووٹ ڈالا تھا پارلیمان میں، تو لہٰذا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے جی کہ نوجوانوں کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک زاویے سے بات کر رہے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے بہترین پالیسی روزگار کا پیدا کرنا ہے. The best youth policy is a job، کہ ہم نے جو ہمارے بے روزگار مرد و خواتین پورے ملک میں ہیں ان کو روزگار فراہم کرنا، اور روزگار فراہم کرنے کے لیے جو اکنامک گروتھ چاہیے اس میں مسلم لیگ نون سے بہتر ریکارڈ کسی اور جماعت کا نہیں ہے. تو لہٰذا اور بھی جماعتوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم اتنے پتہ نہیں کروڑ نوکریاں دیں گے اور اتنے لاکھ گھر بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اکنامک گروتھ ہوگی انشاءاللہ. اس کے ساتھ جب روزگار پیدا ہوگا تو سب سے بڑا جو نوجوانوں کو جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، دیکھیے نوجوانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف موسیقی چاہتے ہیں یا کوئی غیر سنجیدہ گفتگو چاہتے ہیں، اصل میں تو ان کے جو والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نوجوان مرد و خواتین جو بچے ہیں وہ برسر روزگار ہوں اور اپنے خاندان کے لیے بہتری کا باعث بنے. اور یہ جو پالیسی ہے روزگار پیدا کرنے کی، اکنامک گروتھ کی، پورے ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی جس سے جابز جنریٹ ہوتے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کا سب سے بہتر ریکارڈ ہے پورے ملک میں میاں نواز شریف. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا، میاں صاحب نے کیٹیگوریکلی بات کی جس وقت وہ کاروباری طبقے سے بات کر رہے تھے کہ کاروباری طبقے کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے، ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، ان کو کھلی چھوٹ ہوگی، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن بلاول صاحب نے کہا کہ ہم ساتھ لے کر تو چلیں گے ان کو، لیکن ان سے پوچھیں گے ضرور کہ آپ نے کتنی نوکریاں دیں، آپ کم از کم تنخواہ کتنی دے رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کاؤنٹر کرتے نظر آ رہے ہیں اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو ہر محاذ پر؟ جی ہم ضرور کریں، بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کی عوام کے سامنے سارے پوائنٹس آف ویو آنے چاہیے، لیکن یہاں پھر وہ ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے وہ ایک نقطے کے پر اکٹھی ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت ہی واحد ذمہ دار ہے پاکستان کی معاشی ترقی کا؟ وہ صوبے جو ہیں وہ صرف پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ
जॉब्स जनरेशन के लिए कोई काम नहीं कर रहे, वो एंटरप्राइज जनरेशन के लिए कोई काम नहीं कर रहे, तो लिहाजा सूबों को अपना वजन वहां से उठाना पड़ेगा कि भाई जो अगर जॉब क्रिएशन है उसके लिए भी जो पॉलिसियां चाहिए वो उनको देनी पड़ेंगी। और यही बात मियां नवाज शरीफ ने की है कि आज की जो वफाकी हुकूमत है जिसके ऊपर कर्जों का एक बेशुमार बोझ है, इमरान खान साहब 4 साल में पाकिस्तान की जो टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज है उसे डबल करके गए हैं, और उनके जो अब रीपेमेंट्स हैं, जो उनकी दोबारा हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, वो अब नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है। तो क्या इस नाकाबिले बर्दाश्त बोझ के साथ हम जो है वो तमाम नौकरियां सरकार देगी जो हम चाहते हैं कि नौजवान मर्दों खवातीन को मिले? ये नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर से आना है, और प्राइवेट सेक्टर में जॉब जनरेशन के लिए जरूरी है कि जो इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, उसको हम इंकरेज करें। वही पॉलिसी नवाज शरीफ ने उस दिन लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में की थी, मैं भी वहां मौजूद था। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये बताइएगा कि नून लीग अब पब्लिक में कब जाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि बाकायदा तौर पर आगाज कर दिए कैंपेन का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसे कर रहे हैं, मियां साहब किस वक्त पब्लिक में जाएंगे, किस वक्त वो जलसों का आगाज करेंगे? जी वो कर चुके हैं, लेकिन हम इस वक्त जो हैं वो आपको मालूम है कि परसों आखिरी तारीख थी जो हमारे टिकट होल्ड की दरखास्तें थी, वो सब मौसूल हो गई हैं। बहुत जल्द अगले चंद दिनों में पार्लिमानी बोर्ड तश्कील पा जाएगा, और जो टिकटों की तकसीम है उसके ऊपर ज़ाहिर है वो भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है पार्टी के लिए। उसमें सबने अपना अपना हिस्सा और अपना मशवरा देना है। तो मुझे ये कभी उम्मीद है कि अगले 8 से 10 दिन के बाद, जैसे ही दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान बाकायदा तौर पर होगा, उसके साथ ही मुस्लिम नून की जो इंतखाबी मुहिम है वो पूरे जोरों शोर से इंशाल्लाह पूरे मुल्क में आपको नजर आएगी। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की कि उन्होंने कहा था कि किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी, अब फिर वो एक इमेज बिल्डिंग करते नजर आ रही हैं, एक कंपैरिजन ड्रॉ करके तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान के तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो टारगेटेड कार्रवाइयाँ की अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, और अब मुस्लिम लीग नून की इमाम पर फिर सब कुछ वही सब कुछ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक स्पेस क्रिएट कर ली है पीपल्स पार्टी ने अपने लिए इस स्पेसिफिक बयानिए को सामने रखते हुए, इस स्पेसिफिक चीज को सामने रखते हुए कि ये तो एक दूसरे के से सिर्फ बदला लेंगे, हम है जो बेहतर चीजों से बेहतर तरीके से चीजों को कैरी करेंगे, मतलब वो मुल्क को आगे लेके चलने की भी बातें कर रहे हैं, वो कोर्स करेक्शन की भी बातें कर रहे हैं। आप लोग ये सब कुछ हमें करते हुए नजर नहीं आ रहे। जी बिलावल साहब मेरे जो कॉलीग भी रहे हैं काबीना में, तो उनकी जो गुफ्तगू है वो अपने वोटरों को अट्रैक्ट समझते हैं कि वो इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ने गौर से सुनी हो मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की जो तकरीर थी, बड़ा वाज़ेह था, उसके अंदर 2 बातें बड़ी क्लियर थी। एक तो ये उन्होंने क्लियर किया कि वो कोई इंतकामी ज़हन लेकर नहीं आए किसी के खिलाफ। तो लिहाजा बिलावल साहब का ये कहना है कि ये एक दूसरे से बदले लेते रहेंगे, मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल ये एजेंडा नहीं है। हमारा ये एजेंडा नहीं है जिस तरह साबिक वजीर आजम कहा करते हैं मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको जेलों में डालूंगा, मैं इनको तकलीफ दूंगा। ये हमारा एजेंडा नहीं, और ये वाज़ेह तौर पे 21 अक्टूबर की तकरीर में बात। दूसरी बात ये कि उस तकरीर के अंदर जो चंद बड़े सीरियस मामला थे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी, उस पर मियां साहब ने बड़ी एक मुहज्जब पैराए में, देखिए ये नवाज शरीफ का पैराया नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को कहें कि ये गद्दार हैं, ये मीर जाफर हैं, ये मीर सादिक हैं, ये जानवर हैं। ये हमारी जबान नहीं है। ये जबान पीटीआई की हो सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जबान हमेशा मुहज्जब है, जो पाकिस्तान के लोगों की एक सकाफत है। तो लिहाजा वहां उन्होंने क्लियरली अपनी तकरीर में कहा कि ये जो आइन के साथ खिलवाड़ है, उन्होंने अवाम से अपील की कि आप मेरी मदद करें कि हम इस खिलवाड़ को खत्म कर सकें। लेकिन खुर्रम साहब, मियां साहब तो हमें सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसने मेरी हुकूमत गिराई, किसने मुझे निकाला, किसने मईशत को जो है वो पटरी से उतारा। तो वो जवाब नहीं दे रहे, और लग ये रहा है कि जिस तरह मियां साहब क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, या क्लैरिटी देना नहीं चाह रहे कि वो चाहते क्या हैं। मतलब वो 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, और 3 मरतबा मुल्क का वजीर आजम रहने वाला शख्स भी सवाल कर रहे, जवाब नहीं दे रहा चीजों का। जी क्लैरिटी मेरे ख्याल में तो उन्होंने अपनी तकरीर में बहुत अच्छे तरीके से दी, लेकिन मजीद क्लैरिटी जब वो इंतखाबी मुहिम पर निकलेंगे तो वो इस पर बात करेंगे कि हमें एक रेकनिंग करनी है। देखिए
یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سوائے مسلم لیگ نون کے کسی نے بھی ذرا سی کوشش نہیں کی کہ وہ کسی بھی جو آئین توڑنے والا ہے اس کا حساب لے. ہم نے کوشش کی مرحوم پرویز مشرف صاحب کو عدالت میں لے کر جانے کی، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ غالباً 10 سال سے ہم بھگت رہے ہیں. تو لہذا پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہمیں ایک طرف فوجی آمریت سے بچنا ہے، دوسری طرف ہمیں عمرانی فاشزم سے بچنا ہے، جو پاپولزم ہے اس سے بچنا ہے، اور اس کے درمیان سے جمہوریت کا راستہ لے کر جانا ہے جو کہ متانت مانگتا ہے، جو کہ سنجیدگی مانگتا ہے. اور اس میں محمد نواز شریف سے بہتر کوئی لیڈر نہیں ہے جو ملک کو ان دونوں کھائیوں کے درمیان سے نکال کر لے جائے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے تفصیلاً سنی. آج کے پروگرام سے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.